کہ اللہ نے قرآن کے اندر اپنے اس غصے کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، یہ لوگ رحمان کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں، یہ مشرکین تو رحمان کے لیے اولاد قرار دیتے ہیں۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، انہوں نے بہت بڑی بات اپنی زبان سے کہہ دی ہے، بہت بڑا گناہ انہوں نے کیا ہے۔ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اے لوگوں کہیں ایسا نہ ہو کہ آسمان یہ شک ہو جائے، یہ زمین تمہیں اپنے اوپر رہنے نہ دے، یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، یہ زمین پھٹ جائے۔ تم نے جو بات کہی ہے بات اللہ کے لیے رحمان کے لیے زیب نہیں دیتی ہے۔ ان دعوا للرحمن ولدا، تم نے تو رحمان کے لیے اولاد ثابت کیا ہے۔ وما ينبغي ان يتخذ الرحمن ولدا، رحمان کے لیے مناسب نہیں کہ کسی کو اپنی اولاد بنائے، اللہ کے لیے مناسب نہیں۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے اولاد کی میرے بھائیوں، لیکن پھر بھی رحمان کی اولاد ثابت کیا۔ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب تم اپنے دین میں غلو نہ کرو، ان لوگوں کی طرح تم غلو نہ کرو جنہوں نے تم سے پہلے دین میں غلو کیا۔ قد ضلوا من قبل وضلوا کثیرا، جب انہوں نے غلو کیا تو گمراہ ہو گئے، وہ دین سے بھٹک گئے، دین سے دور ہو گئے، اور انہوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ بھی کر دیا۔ وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور وہ بھی سیدھے راستے سے گمراہ ہو گئے، سیدھے راستے سے بھٹک گئے، تم ان کی طرح دین میں غلو نہ کرو۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ،
بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. معزز حاضرین جمعہ، پردہ نشین ماں اور بہنوں، نوجوان ساتھیوں، اسلامی بھائیوں، تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی، کبریائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم سب کا پالن ہار ہے اور جس نے ہمیں اس دنیا کے اندر بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. بعدہ درود و سلام کا نذرانہ ہو بالخصوص ہمارے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور بالعموم تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر. حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ جو دین دیا ہے، یہ دین ایک مکمل دین ہے. افراط اور تفریط سے پاک ہے. یہ نہ اس کے اندر تشدد ہے اور نہ ہی اس دین کے اندر لچک ہے. تشدد اس معنی کر کے کہ اس کے اندر کوئی سختی ایسی نہیں کہ آدمی یہ کہہ سکے نہیں دین نے بہت سختی سے یہاں کام لیا ہے. دین اسلام میانہ روی کی تعلیم دیتا ہے، اعتدال کی بات کرتا ہے. نہ اس دین کے اندر یہودیوں کی طرح تشدد ہے، یہودیت کی طرح، اور نہ ہی اس دین کے اندر نصرانیت کی طرح مبالغہ ہے، حد سے تجاوز کرنا ہے کہ جیسے جو چاہے جب چاہے من چاہے اپنی بات اس دین کے اندر لا کر کے رکھ دے اور اس کو دین کا حصہ ثابت کرے. قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو امت وسط کہا ہے کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے معتدل امت بنایا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اے لوگو ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے، معتدل امت بنایا ہے. جب پتہ چلا کہ معتدل امت ہے تو اس کا مطلب کہ اس میں افراط و تفریط نہیں ہے کہ مبالغے سے کام لے، تشدد سے کام لے. ان تمام چیزوں سے پاک ہے. آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے دین میں غلو کرنا. دین میں غلو کرنا یہ کہاں تک درست ہے، کہاں تک صحیح ہے، لیکن اس سے پہلے ہم غلو کا معنی اور غلو کا مفہوم سمجھ لیتے ہیں کہ غلو کسے کہتے ہیں. غلو کا معنی ہوتا ہے، علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا معنی بیان کیا ہے کہ مجاوزۃ الحد، ایک حد ہے، اس حد سے آگے نکل جانا غلو ہے. غلو کا مطلب ہے التسلب والتشدد، سختی کرنا، تشدد برتنا، حد سے آگے نکل جانا، یہ غلو ہے. حتی المجاوزۃ عن الحد، یہاں تک کہ آدمی حد سے تجاوز کر جائے وہی غلو کہا جاتا ہے. ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اہل نجد میں سے تھا. آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کے بارے میں کچھ سوالات کرنے کے لیے. حضرت طلحہ ابن عبید اللہ فرماتے ہیں کہ اس آدمی کے بال بکھرے ہوئے تھے، بال اس کے پراگندہ تھے، اس کی آواز میں تھوڑی سی گنگناہٹ تھی. وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آ کر کے بیٹھ گیا. اللہ کے رسول
دین کے بارے میں بتائیے، اسلام کیا ہے، دین کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ نبی نے نماز کے بارے میں بتایا کہ اللہ کے رسول اس کے علاوہ کچھ اور؟ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، الا ان تطوع، ہاں مگر تو جو نفلی نماز پڑھ لے وہ الگ ہے۔ اللہ کے رسول کیا اس کے علاوہ کچھ اور فرض ہے؟ صیام و رمضانہ، نبی نے فرمایا کہ رمضان کے روزے رکھنا ہے۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول کیا اس کے علاوہ کچھ اور فرض ہے؟ آپ نے فرمایا لا الا ان تطوع، اس کے علاوہ کچھ اور فرض نہیں ہے مگر جو تو نفلی روزے رکھ لے۔ اللہ کے رسول اور بتائیے؟ آپ نے فرمایا صدقہ کرنا ہے، زکات دینا ہے اللہ کے راستے میں، یہ بھی فرض ہے۔ اے اللہ کے رسول کیا اس کے علاوہ کچھ اور فرض ہے؟ آپ نے فرمایا لا الا ان تطوع، فرض نہیں ہے مگر جو تو نفلی مال خرچ کر دے، صدقہ کر دے، نفلی اپنی مرضی سے اپنے منشا پر ہے، جب چاہا خرچ کر دیا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اللہ اس کا اجر و ثواب مزید تمہیں عطا فرمائے گا۔ اتنا کہنے کے بعد وہ آدمی اللہ کے نبی کے پاس بیٹھا ہے اور جاتے ہوئے ایک بات کہہ کر کے جا رہا ہے۔ وہ جملہ یہ ہمارے موضوع کا محل شاہد ہے جو میں نے آپ کے سامنے یہ واقعہ مکمل پیش کیا۔ اے اللہ کے رسول واللہ لا ازید، اے اللہ کے نبی میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ میں اس پر کچھ بھی زیادہ نہیں کروں گا، جتنا آپ نے مجھ کو بتایا میں اتنا ہی کروں گا، اس سے بڑھ کر کے میں نہیں کروں گا۔ ولا انقص، اور اے اللہ کے نبی میں اس سے کم بھی نہیں کروں گا، جتنا آپ نے بتایا میں اتنا ہی کرنے والا ہوں، نہ اس میں کمی کروں گا نہ اس میں بیشی کروں گا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو مخاطب کیا، فرمایا اے میرے صحابہ تم دیکھ لو، اگر یہ آدمی سچا ہے وَإِن صَدَقَا قَدْ أَفْلَحَا، اگر اس نے سچ بات کہی ہے تو یہ کامیاب ہو گیا ہے، جنت میں جائے گا۔ یعنی اللہ کے نبی نے وہاں پر صحابہ کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر اس نے اپنے دعوے میں سچ کہا ہے کہ اللہ کے رسول میں اب زیادہ نہیں کروں گا، یعنی جتنا آپ نے مجھے کرنے کے لیے کہا ہے دین پر اتنا ہی میں عمل کروں گا، نہ اس میں کمی کروں گا نہ اس میں اپنی مرضی سے کچھ اضافہ کروں گا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر یہ سچا ہے تو یہ جنت میں جائے گا، کامیاب ہو گیا۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ دین کے اندر غلو نہیں ہے کہ کوئی اپنی مرضی سے کہے، اپنی منشا پر آئے کہ نہیں تراویح کی رکعت 20 رکعت ہے، فلاں ہے، ڈھمکانا ہے، شریعت میں اور چیزیں لا کر کے پیش کرے کیونکہ وہ چیزیں ہمیں زیادہ دکھ رہی ہیں نا۔ میرے بھائیو، حسن عمل یہ نہیں ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، حسن عمل یہ ہے کہ ہم تھوڑی ہی عبادت کریں لیکن وہ کتاب و سنت کے مطابق ہونا چاہیے، نبی کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے، یہ حسن عمل ہے۔ نبی نے کتنا پڑھا ہے، نبی نے کتنا پڑھنے کے لیے کہا ہے، ثواب اس پر ملے گا۔ نبی کے سنت سے ہٹیں گے، ثواب تو دور کی بات، آدمی گنہگار بھی ہو جائے گا۔ یہی تو ہم کہتے ہیں، یہی ہمارا منہج ہے، یہی ہماری دعوت ہے اور یہی ہمارا پیغام ہے، لیکن پھر لوگ کہتے ہیں نہیں یہ لوگ گستاخ ہیں۔ میرے بھائیو ایسی بات نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا ہے، جو پیغام ہمیں دیا ہے، یہ دین ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ غلو نہیں کرنا چاہیے، حد سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کر کے فرما رہے لوگوں کو ایاکم الغلو، اے لوگو تم غلو کرنے سے بچو، تم حد سے تجاوز نہ کرو، تم مبالغہ نہ کرو۔ مبالغہ کیوں نہیں کرنا ہے؟ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ، کیونکہ تم سے پہلے جو لوگ ہلاک کر دیے گئے، برباد کر دیے گئے، انہوں نے دین میں غلو سے کام لیا تھا، انہوں نے دین میں حد سے تجاوز کیا تھا، انہوں نے اپنی من مانی بہت ساری چیز دین کے اندر داخل کر دی تھی، اسی لیے وہ تباہ کر دیے گئے، وہ برباد کر دیے گئے۔ ان کا کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوا، بلکہ وہ سارے کے سارے اعمال برباد کر دیے گئے، ان کی محنت برباد کر دی گئی۔ غلو سے کام نہیں لینا ہے۔ قرآن کے 30ویں پارے میں آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة۔ او لوگوں، قیامت کے دن کچھ لوگ تو ایسے آئیں گے کہ ان کی پیشانیاں تھکی ہوئی ہوں گی، وہ عمل کر کے تھک گئے ہوں گے لیکن ان کا عمل انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ انہوں نے ساری زندگی اللہ کی عبادت کی ہوگی، انہوں نے ساری زندگی
اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو فرمان کو سمجھ کر کے اس پر عمل کیا ہوگا، لیکن وہ عمل سنت کے مطابق نہیں تھا، اس لیے وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ عاملۃ ناصبہ، وہ پیشانیاں تھکی ہوئی ہوں گی لیکن ان کا عمل اللہ کے ہاں کوئی کام نہیں دے گا، کوئی فائدہ نہیں دے گا میرے بھائیوں۔ اسی سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ دین پر عمل کرنا ہے اتنا ہی جتنا ہمارے نبی نے کہا ہے، اس سے بڑھ کر کے اگر ہم کریں گے تو کامیاب نہیں ہو سکتے۔ نبی نے جہاں کہا رک جاؤ وہاں بریک لگانا ہے، وہاں رک جانا ہے۔ نبی نے جو نہیں کیا ہے وہ نہیں کرنا ہے۔ کچھ لوگ اتنے منچلے ہوتے ہیں، جب کوئی دین کے اندر نیا کام ایجاد کرتے ہیں اور انہیں روکا جاتا ہے یہ ثابت نہیں ہے تو کہیں گے نہیں منع کی دلیل لے کر کے آؤ۔ بھئی اللہ کے نبی نے منع کہاں کیا ہے؟ یہ ایک نیا سوچا، ایک نیا لاجک، گمراہ کرنے کے لیے ایک نیا لاجک استعمال کر کے گمراہ کیا جاتا ہے عوام الناس کو۔ منع کی دلیل تو لے کر کے آؤ، کہاں منع کیا اللہ کے نبی نے؟ نہیں میرے بھائیو، اسلام مکمل دین ہے، اس میں کوئی کمی نہیں، کوئی بیشی نہیں کی جا سکتی ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اگر کوئی آدمی اس دین کے بارے میں کہتا ہے نہیں فلاں یہ معاملہ جو ہے یہاں شریعت خاموش ہے، یہاں شریعت نے ہمیں کوئی رہنمائی نہیں دی ہے، تو یاد رکھیے کہ وہ آدمی اپنے قول میں، اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، وہ سچا نہیں ہو سکتا ہے، اس کا دعویٰ سچا نہیں، کیونکہ شریعت نے ہمیں ہر موڑ پر رہنمائی کی ہے، یہاں تک کہ قضائے حاجت کا بھی طریقہ شریعت نے بتا دیا ہے۔ داخل ہوتے وقت کون سا پیر پہلے داخل کرنا ہے، نکلتے وقت کون سا پاؤں پہلے نکالنا ہے، دعا کون سی پڑھنا ہے، سوتے وقت کی دعا ہے، سو کر اٹھتے وقت کی دعا کیا ہے، بیمار کی عیادت کرنے کے لیے دعا کیا ہے، جنازے کی دعا کیا ہے، غسل کا طریقہ کیا ہے، وضو کا طریقہ کیا ہے، نماز کا طریقہ کیا ہے، رکوع سجدہ کیسے کیا جائے، سلام کیسے پھیرا جائے، ساری چیزیں نبی نے واضح کر دی۔ اللہ کے رسول نے کوئی چیز باقی نہیں چھوڑی ہے۔ میرے بھائیو، اس کے باوجود اگر مسلمان نبی کے طریقے کو چھوڑ کر کسی اور کے طریقے کو لیتا ہے تو یہ بدنصیبی نہیں، یہ گمراہی نہیں تو اور کیا ہے؟ مجھے بتائیے آپ۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا، اس دین کے اندر مبالغہ نہیں ہے، لیکن مبالغے کی کئی قسمیں ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو انبیاء صالحین کی شان میں غلو سے کام لیتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو انبیاء کی شان میں غلو سے کام لیتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں غلو کرتے ہیں۔ انبیاء کی شان میں غلو کیا کرتے ہیں؟ انبیاء کی شان میں غلو ویسے ہی جیسے یہود و نصارہ نے کیا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وقالت اليهود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ یہودیوں نے کہا کہ یہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، نصارہ نے کہا کہ یہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں۔ میرے بھائیوں، نبی کو اللہ کا بیٹا بتایا، اتنا بڑا گناہ کیا، اتنا بڑا گناہ کیا۔ کسی نے کہا شریعت کا ڈر ہے، نہیں تو یہ کہہ دوں۔ کسی شاعر نے نبی کی شان میں، اللہ کی شان میں مبالغہ کرتے ہوئے کہا شریعت کا ڈر ہے، نہیں تو یہ کہہ دوں خدا خود رسول خدا بن کے آئے۔ استغفر اللہ۔ نہ بندہ رہے گا نہ اللہ رہے گا۔ آپ سوچئے کہ اس شعر کے اندر اللہ کی شان میں کتنی بڑی گستاخی ہے۔ نہ بندہ رہے گا نہ اللہ رہے گا، خدائی کا مالک محمد رہے گا۔ نعوذ باللہ، یعنی اللہ کی شان میں اتنی بڑی گستاخی، اللہ کی شان میں اتنی بڑی گستاخی، لکھتے ہوئے شاعر کا قلم، اس کا ہاتھ چھل نہیں ہوا، اس کا ذہن و دماغ معاف نہیں ہوا اتنی بڑی بات کہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں۔ میرے بھائیوں، رحمان کے لیے اولاد ثابت کرنا یہ اللہ کے شان میں گستاخی ہے، انبیاء کے شان میں غلو کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پر اپنے غصے کا صاف طور پر قرآن کے اندر اظہار فرماتا ہے۔ یہ یہود و نصارہ کیا کرتے تھے، انہوں نے غلو کیسے کیا، قرآن اس کی بھی شہادت دے رہا ہے، اس کی بھی دلیل پیش کر رہا ہے، مثال بھی دے رہا ہے۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے احبار کو، اپنے علماء کو، اپنے درویشوں کو اپنا رب بنا لیا تھا۔ انہوں نے رب ایسے نہیں بنایا کہ ان کی پوجا کی، ان کے سامنے سر جھکایا،
انہوں نے ان کو رب تو ایسے بنایا، اما انہم اذا احلوا شیئا استحلوہ، جب انہوں نے کسی چیز کو حلال ثابت کیا اس پر دلیل نہ دی، جو اللہ نے حرام کیا تھا اس کو حلال بتایا اور یہ مان گئے کہ ہاں وہ حلال ہے، اور جب انہوں نے کسی چیز کو حرام قرار دیا تو انہوں نے مان لیا کہ ہاں یہ حرام ہے، اس پر دلیل کا مطالبہ نہیں کیا کہ اللہ نے کہاں اس کو حرام کیا ہے۔ اس طریقے سے میرے بھائیوں انہوں نے گمراہی کے شکار ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا پورا حلیہ بگاڑ دیا، پورا نقشہ بگاڑ کے رکھ دیا۔ نبی کی شان میں اتنا بڑا غلو کہ نبی کو تصرف، کائنات میں تصرف کا اختیار دینے والے لوگ یہ کہتے ہیں نبی جو چاہے کرے، کائنات میں جو چاہے تصرف کرے، جیسے چاہے کرے، اللہ نے سب کچھ نبی کے ہاتھ میں رکھ دیا ہے، سارے خزانے نبی کے ہاتھ میں، جس کو چاہے نواز دے، جس کو چاہے محروم کر دے۔ میرے بھائیوں یہ نبی کے شان میں مبالغہ ہے، نبی کی شان میں گستاخی ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک نبی، رسول، نبوت اور رسالت کے اعتبار سے بڑی عظیم ذات ہے، پسندیدہ ہے اللہ کے نزدیک۔ نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر نبی کے ذات کی ترجمانی کرتے ہوئے فرماتا ہے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے لیے کسی بھی نفع اور کسی بھی نقصان کا مالک نہیں ہوں سوائے اللہ کے، یعنی جتنا اللہ چاہے اتنا ہی میں کر سکتا ہوں۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور اگر میں عالم الغیب ہوتا، وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، میں اگر عالم الغیب ہوتا تو بہت ساری بھلائیاں میں جمع کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، مجھے کوئی برائی نہیں پہنچتی، مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی۔ اِنَّنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، میرا منصب تو یہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں لوگوں کو دین کی دعوت دیتا ہوں، میں لوگوں کو اچھائی کی دعوت دیتا ہوں، انہیں برائی سے روکتا ہوں، میرا کام یہی ہے۔ میں کسی بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ میرے بھائیوں جنہوں نے نبی سے محبت کا دعویٰ کیا، جو اپنے آپ کو نبی کا محبوب ہونے کا دم برتے ہیں، جو نبی کا عاشق رسول اپنے آپ کو بتاتے ہیں، جو نبی کے نام پر نعرے بازیاں کرتے ہیں، جو نبی کے نام پر اپنے ہاتھوں کو چومنے لگ جاتے ہیں، ذرا دیکھو تو صحیح اللہ کے رسول اپنے بارے میں کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میں عالم الغیب ہوتا تو بہت ساری بھلائیاں میں جمع کر لیتا، مجھے کوئی برائی نہیں پہنچتی، مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی ہے۔ ابھی ایک ویڈیو آ رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، باگیشور دھام میں ایک بابا آیا ہے، ایک نیا نمونہ، وہ لوگوں کو ان کی پریشانیاں حل کر کے بتاتا ہے، وہ پرچی میں ان کا نام بھی لکھ لیتا ہے، ان کا پتہ بھی لکھ لیتا ہے، ان کی پریشانیاں بھی لکھ لیتا ہے۔ لوگ پہلے اپنا نام بتاتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ پریشانیوں کا حل بھی بتاتا ہے۔ بہت سارے مسلمان بھی اس سے متاثر ہو رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں بھئی بہت بڑا بابا ہے، بہت بڑا بابا ہے تو بہت بڑا کام کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں ایسے واقعات کو دیکھنے کے بعد مجھے میرے نبی کا وہ فرمان یاد آتا ہے، اے لوگو تم وہ دن آنے سے پہلے، قیامت کا وہ منظر آنے سے پہلے تم نیک اعمال کر لو۔ بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم، تم فتنوں کے آنے سے پہلے جلدی جلدی نیک اعمال کر لو، کیونکہ وہ فتنوں کا دور اتنا بھیانک دور ہوگا، اتنا خطرناک دور ہوگا۔ ایک آدمی صبح میں مومن ہوگا تو شام میں وہ کافر ہو جائے گا، اور جو شام میں مومن ہوگا وہ صبح میں کافر ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں بڑا افسوس ہوا، ایک مسلمان خاندان کی عورت کھڑی ہوتی ہے، مائک لے کر کے کہتی ہے میں تو ایک مسلمان تھی لیکن اب میں کافر ہو چکی ہوں، اب میں ہندو ہو گئی ہوں، اب میں ایک غیر مسلم ہو گئی ہوں، میں اب مورتی کی پوجا کرتی ہوں، مجھے اللہ پر یقین نہیں ہے، مجھے دین اسلام پر کوئی بھروسہ نہیں ہے، میں سناتن دھرم کو مانتی ہوں۔ میرے بھائیوں آج سے 1400 سال پہلے نبی نے جو بات کہی تھی، اللہ کی قسم حرف با حرف وہ بات ثابت آ رہی ہے، حرف با حرف وہ بات آج ثابت ہو رہی ہے۔ نبی کی پیشین گوئی آج ہمارے سامنے، کتنے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں۔ اور تو اور ایک اینکر جب کسی مولانا سے انٹرویو لیتا ہے جو کہ بد عقیدہ ہے، قبر کو پوجنے والا ہے، اس سے انٹرویو لیتے ہوئے پوچھتا ہے کہ وہ بابا کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، آپ کیا کہہ رہے ہو؟ کہا نہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بہت بڑے ہیں، بہت مہان ہیں۔
استغفر اللہ، یعنی اتنے بڑے فتنے اٹھیں گے میرے بھائیوں، اچھے لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس لیے دین میں غلو کرنے سے بچو۔ یہ لوگ بتاتے ہیں، شیطان کی پوجا کرنے والے لوگ، شیطان کے نام پر چڑھانے والے لوگ، شیطان دو چار باتیں آ کر کے ان کو بتا دیتا ہے، یہ کاہن، یہ نجومی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من اتا عرافا او کاہنا لم تقبل له صلاته 40 یوما، جو آدمی کسی عراف کے پاس، کسی کاہن کے پاس، کسی نجومی کے پاس آتا ہے کہ وہ مستقبل کی باتیں معلوم کرے، فیوچر کی باتیں جان لے، تو اس کی 40 دن کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا، 40 دن کی اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی میرے بھائیوں۔ یہ وعید ہے اس شخص کے لیے جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اور ان چیزوں پر اس کا اعتقاد ہے، اللہ اس کی عبادت کو قبول نہیں فرمائے گا۔ دین میں غلو کرنا، یہ تو تھا انبیاء صالحین کی شان میں غلو سے کام لینا۔ اور آئیے، لوگ بہت ساری ایسی عبادتیں ہیں، نفلی عبادتیں ہیں جس میں لوگ غلو سے کام لیتے ہیں۔ آئیے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف بھی اشارہ فرمایا کہ دین میں غلو کی ایک صورت یہ ہے کہ آدمی عبادت میں غلو سے کام لے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 10 ذی الحجہ کو اللہ کے نبی نے مجھے حکم دیا، آپ سواری پر سوار تھے، کہ میں کچھ چھوٹی کنکریاں لے کر کے آؤں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمرات میں کنکری مارے، اللہ کے نبی نے مجھے متعین فرما دیا، میں گیا، میں نے چھوٹی کنکریاں چن لی اور لے کر کے آیا، اللہ کے نبی کے حوالے کر دیا، اللہ کے نبی نے ان چھوٹی کنکریوں سے آپ نے مارا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو حج کرنے کے لیے جاتے ہیں اور وہاں جوتے نکال لیتے ہیں، چپل نکال لیتے ہیں، بڑے بڑے پتھر اٹھاتے ہیں اور پھینک کر کے شیطان کو مارتے ہوئے گالیاں بھی دیتے ہیں وہاں پر۔ بتائیے حج کے موقع پر، یعنی اتنے مبالغے سے کام لیتے ہیں اور گالیاں بھی۔ ابھی ایک ویڈیو آ رہی تھی، کوئی ہمارے بزرگ بیچارے 65-70 سال کی عمر اچھل کے مار رہے ہیں، وہاں پولیس والے ان کو کنٹرول نہیں کر پا رہے، اور دوڑ کر کے ایسا لگتا ہے کہ کوئی بالر بالنگ کر رہا ہے، اتنے دور سے جا کر کے پتھر مارنا، چپل نکال کر کے مارنا، پتھر پھینک کر کے مارنا، شیطان کو گالیاں دینا، یہ عبادت میں غلو ہے میرے بھائیوں۔ غلو سے ہمیں بچنا چاہیے، اللہ کے نبی کی سنت پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ کچھ لوگ یہ ویڈیو دیکھ کر کے ہنس بھی رہے کہ بھائی بہت مزاح کا خیز ہو گیا، واقعتاً مزاح کا خیز ویڈیو تھی، لیکن سنت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے جیسے یہ عمل کیا ہے ہمیں بھی ویسے ہی کرنا چاہیے، اسی میں نجات ہے ہمارے لیے۔ اسی طریقے سے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اور آنے کے بعد اللہ کے نبی وضو کے متعلق بتائیے وضو کیسے کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے دیکھیے وضو کا طریقہ سمجھا دیا، شروع سے لے کر کے آخر تک آپ نے وضو کا مکمل طریقہ بتایا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ اعتدا نہیں کرنا ہے، حد سے تجاوز نہیں کرنا ہے، سارے اعضاء کو سوائے مسح کے، سر کے مسح کے 3 بار دھونا ہے، اس سے زیادہ نہیں دھونا ہے، اور جس نے ایسا کیا اس نے گناہ والا عمل کیا۔ اسی لیے 2 چیزوں کی طرف اللہ کے نبی نے بڑی سخت وعید سنائی، کہا ایک تو دعا میں اعتدا، ایک تو وضو میں اعتدا، یہ گناہ والا عمل ہے۔ وضو میں اعتدا کی جو اعضاء ہمیں 3 بار دھونا ہے ہم اسے 4 5 6 بار دھو لے رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، اور یہ عمل ہمارے لیے بجائے اس کے کہ نیکی ہو، یہ گناہ کا عمل ہو جائے گا میرے بھائیو۔ اعتدا ہے یہ، اور دعا میں اعتدا یہ ہے کہ ایک آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ اے اللہ مجھے کبھی بھی موت ہی نہ آئے، میں ہمیشہ زندہ رہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اے اللہ میرے فلاں پڑوسی کو موت دے دے تاکہ اس کا سارا مال میرا ہو جائے، یہ دعا میں اعتدا ہے۔ میرے فلاں رشتے دار کا یہ بڑا نقصان ہو جائے، آدمی اس طریقے کی دعا کرے کہ دوسرے کا اس میں نقصان مقصود ہو، اپنا فائدہ ہو، اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں نفلی عبادت میں تیسری چیز ہے نفلی عبادت میں غلو کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال رکھتے تھے۔ صوم وصال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے بغیر سحری کے، بغیر افطار کے، تو صحابہ کرام نے بھی ایسا ہی کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ چیز خاص تھی،
جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ چیز خاص تھی کہ 4 سے زائد بیویاں تھیں آپ کے پاس، لیکن امتی کے لیے 4 کی حد ہے. یہ اور بات ہے کہ بیچارے ایک پر اکتفا کیے ہوئے بیٹھے ہیں، صبر کر رہے ہیں. تو بہرکیف اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صوم وصال تم لوگ مت رکھو. صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی، لیکن انہوں نے نبی کی اتباع، نبی کی سنت سمجھ کر کے رکھنا شروع کر دیا. آپ نے کہا نہیں، لا تواصلوا، ایسا نہیں کرنا، صوم وصال نہیں رکھنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن کے بعد چاند دیکھ لیا تو صحابہ نے بھی افطار کر لیا، نبی نے بھی کر لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ تم لوگ ایسا اس لیے مت کرو کیونکہ ربی یطعمنی ویسقینی، میرا رب مجھ کو رات میں کھلاتا ہے، میرا رب مجھے پلاتا ہے. تمہارے ساتھ معاملہ نہیں ہوتا، تم کمزور ہو جاؤ گے، تم لوگ ایسا مت کرو. اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر چاند نظر نہیں آتا تو میں اور زیادہ تم کو روزے رکھواتا تاکہ تمہاری کمر ٹوٹ جائے، تمہیں پتہ چل جائے کہ نبی نے جتنا کہا ہے اتنے میں ہی بھلائی ہے، اس سے آگے بڑھنے میں تمہارا نقصان ہے. یعنی گویا یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور سزا یہ بات کہی کہ اگر چاند نظر نہیں آتا تو اور زیادہ میں تمہیں حکم دیتا کہ تم روزے رکھو، سزا کے طور پر. پتہ یہ چلا میرے بھائیوں کہ جتنا اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے اتنا ہی کرنے میں خیر اور بھلائی ہے، اس سے آگے بڑھنے میں ہمارے لیے نقصان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے دیکھا حضرت انس بن مالک راوی حدیث ہے کہ رسی بندھی ہوئی ہے. کہا کہ رسی کس کے لیے؟ ما ھذا الحبل، اس رسی کا کیا معاملہ؟ اللہ کے رسول، یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جب نماز پڑھتے ہوئے تھک جاتی ہے تو رسی کا سہارا لے لیتی ہے، نماز مستقل کرتی ہیں. اللہ کے نبی نے کہا نکال دو اس رسی کو، کھول دو، کیونکہ جب تک تم چاقو چوبند ہوتے ہو اللہ تمہاری عبادت کی طرف توجہ دیتا ہے. جب تم سست پڑ جاؤ، جب تم اپنی عبادت میں سست پڑ جاؤ، آرام کر لو، اس کے بعد پھر نماز پڑھو. یعنی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال کر کے عبادت مت کرو. اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو مستقل کیا جائے، کنٹینیو کیا جائے، مسلسل کیا جائے، اگرچہ کہ وہ کم ہو، اللہ اس کو پسند فرماتا ہے. یہ نہیں کہ اب ایک ہی دن جوش میں آگے عبادت ہی کرتے جا رہے ہیں، عبادت ہی کر رہے ہیں، دوسرے دن سے چھوڑ دیا. اللہ کو وہ عمل پسند نہیں، اللہ کو مستقل والا عمل پسند ہے. میرے بھائیوں، یہ دین میں غلو کے تعلق سے چند باتیں تھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین میں غلو کرنے سے محفوظ فرمائے. وہ لوگ جو دین میں غلو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے ایمان اور اسلام پر رکھے، جب خاتمہ ہو ایمان پر ہو. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.